کہ نئے نئے فارغ اس میں مقامی بھی ہو سکتے، کچھ دیگر صوبوں سے آئے ہوئے بھی ہو سکتے، وہ آ کر کے بنگلور شہر کے کسی علاقے میں کوئی عمارت کرائے پہ لے کے ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے کرائے پر عمارت لے کے مدرسہ قائم کیا، ان کی یہاں کوئی بنیادی خدمت پہلے سے رہی نہیں ہے۔ بھئی آدمی کی ایک شناخت ہو، اس کی خدمات ہو، اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کام کر رہا ہے، بنا رہا ہے طلبہ کو، تو طلبہ بھیجیں گے۔ غربت زدہ جو علاقے ہیں وہاں سے طلبہ کو بلوانے کا کام کرتے ہیں، ایک راکٹ ہے۔ بنگلور شہر میں مختلف قسم کی خدمات انجام دینے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 10 طلبہ کو اپنے ساتھ لاؤں گا، اتنی رقم ہمیں چاہیے، ایک بچے سے اتنی رقم چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری یہ نشست مختلف صحافیوں کے ساتھ اور سوشل میڈیا کے ساتھ، ہماری مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کے ساتھ، تنویر بھائی، توصیف بھائی، جمیل بھائی، ان حضرات کے ساتھ ایک خاص موضوع پر یہ آج کی یہ پریس میٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دینی مدارس جو ہے یہ ملت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بغیر مذہب کا وجود نہیں، مذہب کا تحفظ نہیں، مذہب کی بقا نہیں۔ مذہب کا تحفظ اور اس کی بقا جو ہے وہ دینی مدارس سے قائم ہے، بہت بڑا ذریعہ دینی مدارس۔ لہذا دینی مدارس میں کوئی بھید بھاؤ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قائم ہی اس لیے کیے جاتے ہیں دینی مدارس کہ کوئی بھی طالب علم آئے، اپنے علمی پیاس بجھائے، دینی معلومات حاصل کرے۔ دینی مدارس کے قیام کا یہ مقصد ہوتا ہے، لہذا وہاں طالب علم کو روکنا، روک تھام ہونا یہ غیر مناسب ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ جو ملک کے حالات ہیں، ان حالات میں ہمیں چند چیزوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ مثلا بنگلور شہر ہے، ماشاءاللہ کافی مدارس ہیں۔ ان مدارس میں پڑھنے کے لیے طلبہ پورے ملک سے آتے ہیں، الحمدللہ بنگلور ان کا استقبال کرتا ہے، بنگلور کے ادارے ان کا استقبال کرتے ہیں اور تعلیم سے سرفراز کرتے ہیں۔ یہ ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، بہت خوشی کی بات ہے۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے ایک طرف دینی مدارس میں بھی انحطاط آیا اور ملک کے حالات کی تبدیلی نے نئے مسائل کھڑے کر دیے۔ دینی مدارس میں انحطاط کیسے آیا؟ وہ یوں آیا کہ نئے نئے فارغ اس میں مقامی بھی ہو سکتے، کچھ دیگر صوبوں سے آئے ہوئے بھی ہو سکتے، وہ آ کر کے بنگلور شہر کے کسی علاقے میں کوئی عمارت کرائے پہ لے کے ایک مدرسہ قائم کر دیتے ہیں۔ اب جنہوں نے کرائے پر عمارت لے کے مدرسہ قائم کیا، ان کی یہاں کوئی بنیادی خدمت پہلے سے رہی نہیں ہے، ان کو وہ لوگوں سے متعارف نہیں ہے، اور سیدھے سیدھے انہوں نے ادارہ قائم کر دیا، تو ان کو طلبہ کہاں سے ملیں گے؟ بھئی آدمی کی ایک شناخت ہو، اس کی خدمات ہو، اور لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کام کر رہا ہے، بنا رہا ہے طلبہ کو، تو طلبہ بھیجیں گے۔ اب کہیں سے آئے، ایک ادارہ عمارت کرائے پہ لے لی اور مدرسہ قائم کر دیا، طلبہ انہیں ملتے نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چند طلبہ کو ادھر ادھر سے اکٹھا کرتے ہیں، 2 4 5 مدرسہ شروع کرتے ہیں۔ اب 2 4 5 طلبہ ہوں تو چندہ نہیں ہوتا ہے۔ اب طلبہ کو کہاں سے لائے؟ مقامی لوگ بغیر خدمات دیکھیں گے، طلبہ دیں گے نہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، غربت زدہ جو علاقے ہیں وہاں سے طلبہ کو بلوانے کا کام کرتے ہیں، ایک راکٹ ہے۔ بنگلور شہر میں مختلف قسم کی خدمات انجام دینے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں 10 طلبہ کو اپنے ساتھ لاؤں گا، اتنی رقم ہمیں چاہیے، ایک بچے سے اتنی رقم چاہیے۔ ادارے والے ان کے ساتھ معاہدہ کرتے، 10 بچے لاؤ ہم اتنا پیسہ دے دیں گے۔ اب یہ مختلف صوبوں سے
बिहार से, उड़ीसा से, बंगाल से, आसाम से, इन इलाकों से 12, 15, 20 बच्चों को एक साथ ले आते। अब ये इसका नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान ये है कि ये बुनियाद, ये इल्म दीन की नशरो इशाअत या तलबा को सजाने संवारने का नहीं है। ये मुआहदा बता रहा है कि इन तलबा को लाने के लिए जो रकम दी जा रही है, उसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इदारे की कायम करने का मकसद क्या है। अब ये लाने वाले तलबा को जो है, वो आप एजेंट कहें, ब्रोकर कहें, या जो भी कहें, तलबा को लाने वाले, ये साहब मुख्तलिफ इलाकों से, अपने इलाकों से बच्चों को इकट्ठा करके लाते हैं। ना बच्चों के बारे में लाने वालों को कुछ पता है, ना बच्चों को लाने वाले के बारे में पता है। अब मिसाल के तौर पर रेलवे स्टेशन में शिवाजी नगर के बच्चों को रोक लिया गया, पूछा ये कहाँ जा रहे हैं, तो लाने वाले बोलेंगे कि भाई मदरसे में जा रहे हैं। अच्छा, इनका नाम क्या है, ये बच्चे का नाम क्या है, ये बच्चे का नाम क्या है। लाने वालों को बच्चों के नाम तक का पता नहीं, चे जाए कि उनके वालिद के नाम का क्या पता हो, बच्चों के नाम का पता नहीं। अच्छा, बच्चे से पूछा जाएगा कि भाई ये लाने वाले कौन है, बच्चे को पता नहीं कि ये लाने वाले कौन है। अच्छा, कौन से मदरसे में जा रहे हैं, उनका कोई लेटर पैड है, उनके पास से लिखा हुआ कोई लिखी हुई तहरीर है। अच्छा, जिस गांव से आप चले हैं, वहां की पंचायत से आपने कुछ लिखवाया है? कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, वो लोग बच्चों को पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि हमें शुबा है कि जो है आज़ा की तिजारत करने के लिए ले जा रहे हैं, ऑर्गन्स का व्यापार कर रहे हैं, या जो है बच्चों को लेबर के काम पर लगाने के लिए लाए हैं। हमें क्या पता, कैसे हम यकीन करें कि ये मदरसे के लिए बच्चों को लाए हैं। जाहिर सी बात है, बेंगलुरु शहर में जितने मदारिस हैं, उन मदारिस में पूरे मुल्क से कहीं से भी कोई बच्चा आके पढ़ सकता है, लेकिन वो बच्चा अपने सरपरस्त के साथ आए। इदारे वाले अगर ये जो है शर्त लगा दें, मसलन अब मार्बल्स की दुकान है जिगनी रोड में बहुत सारी, अब वहां लेबर बहुत सारे मुसलमान हैं। अब वहां लेबर का काम करने वाला कोई अपने साले को ले आता है, ले आओ भाई, वो साथ में लाएगा और अपने साले को दाखिल करेगा। किसी मस्जिद में कोई मुअज्जिन है, वो अपने बच्चे को ले आएंगे, लाओ भाई, उनका सरपरस्त बेंगलुरु में मौजूद है। इसमें मसला नहीं होगा। मसला हो रहा है एजेंटगिरी में, जो बल्क में ले आते हैं 12-15 बच्चे। अच्छा, ये 12-15 बच्चे लाने पर मजबूर इसलिए है कि इदारों को बच्चे नहीं मिलते। अच्छा, इदारों को बच्चे इसलिए नहीं मिलते कि वो जो इदारे चलाने वाले हैं, ना उनका कोई तारुफ है, ना उनकी कोई खिदमत है। भाई एक मोहल्ला है, उसमें एक मस्जिद है, मस्जिद में मकतब से काम शुरू किया जाए, मस्जिद की कमेटी उसकी निगरान हो, वो मकतब बढ़ते बढ़ते शोबे हिफ्ज हो, फिर शोबे आलिमियत हो, तो आपकी खिदमत इलाके में होगी, आपको मोहल्ले के बच्चे मिलेंगे। तो ये असल हमारी कमजोरी है कि ये जो बल्क में बच्चे मंगवाए जाते हैं एजेंट और ब्रोकर के थ्रू, इससे जो है इदारे बदनाम हो रहे और तलबा की शबीह खराब हो रही है। इस साल भी रमजान के बाद शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन, मेजेस्टिक रेलवे स्टेशन, बैपनहल्ली रेलवे स्टेशन, केआरपुरम रेलवे स्टेशन, बहुत सारे बच्चे पकड़े गए। और फिर जो है मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों ने, नौजवानों ने उनमें खिदमत की। तौसीफ भाई ने भी खिदमत की। बिस्मिल्लाह नगर में एक जनाब शरफुद्दीन साहब हैं, उन्होंने इसमें बहुत खिदमत अंजाम दी। टैंगार्डन में अंसर भाई हैं, उन्होंने काम किया। केआरपुरम में एक नौजवान है, नाम ज़हन में नहीं, उन्होंने इसमें काम किया। तो ये सब परेशान हैं और वो जब तक वालिदैन नहीं आते बच्चों को छोड़ते नहीं, कहीं ले जाके रखते हैं।
اب وہاں کا نظام مشترکہ ہے، صبح سے لے کر کے رات تک بچوں کو اپنے نظام، ان کے نظام کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی ان کا جو پریئر ہے وہ پریئر میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کو دیکھتے ہوئے وہ مدارس جو کرائے کی عمارتوں میں قائم ہیں، ان مدارس پر سماج کو غور کرنا ہے، وہ کیوں کرائے کی عمارتوں میں قائم ہے؟ اس کے قریب میں کوئی مسجد نہیں ہے، مسجد میں مدرسہ نہیں چل سکتا ہے؟ تو بالخصوص کرائے کی عمارتوں میں چلنے والے مدارس وہ اس میں زیادہ ملوث ہیں، ان کو طلبہ ملتے نہیں، ان کی وجہ سے مدارس، دینی مدارس کی شبیہ خراب ہو رہی ہے۔ اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس مرض کو جب تک سماج نہیں کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے اس پر روک نہیں لگائے گا، روک نہیں لگے گی۔ اچھا، پورا سماج کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، ہر مسجد والے یہ طے کریں کہ ہماری مسجد کے دائرے میں اگر کوئی ادارہ شروع کیا جائے گا تو ہم اسے بلا کے تحقیق کریں گے، آپ کہاں کے، یہاں ادارہ کیوں شروع کر رہے ہیں، آپ ادارے کے سرپرست آپ کے کون ہیں، آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کے پاس طلبہ کہاں سے ملیں گے، اور آپ کے آمدنی کے ذرائع کیا ہیں۔ جب قریب کی مسجد والے بلا کر پوچھنا شروع کر دیں گے، مواخذہ شروع کر دیں گے اور وہ نگرانی کرنے لگیں گے تو بہت حد تک جو ہے اس میں کمی آ سکتی ہے۔ باقی دینی مدارس سے پورے ملک کے کونے کونے سے طلبہ آئیں، اپنے سرپرستوں کے ساتھ آئیں، والد کے ساتھ، ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، خالو کے ساتھ، اسی کے ساتھ آئیں اور مدارس میں داخلہ لیں، پڑھیں۔ یہ بہت ضروری بات تھی جو ملت تک پہنچانی تھی۔